हक पे जीना सिखाया, उसी पे हमको नाज। उसी ने हक पे जीना सिखाया, उसी पे हमको नाज। गली गली अब गूंज रही है उसकी ही आवाज, सबसे बुलंद और सबसे ऊंची है जिसकी परवाज़। मजलूमों का नारा है अल्ताफ हुसैन, साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डर कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है। मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। उनके सर पे चलने वाली वो हक की तलवार, उनके सर पे चलने वाली वो हक की तलवार। बातिल के तूफान की राह में वो ऊंची दीवार, देखो हक की अजमत का है वो रोशन मीनार। बातिल से टकराता है अल्ताफ हुसैन, साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डर कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, टकराने वाला है। साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन, 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، تحریک کی ساتھیوں، تمام شعبہ جات کے ساتھیوں،
اہل پاکستان اور دنیا بھر میں، پوری دنیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، بیلجیم میں، ناروے میں، مڈل ایسٹ میں بہت سارے نام ہیں، مکہ شریف ہے، مدینہ شریف ہے، پھر ادھر آ جائیے آپ مڈل ایسٹ کے اور پیچھے تو سعودی عرب میں ہی دمام، الخوبر، اور ادھر آ جائیے تو کیا نام ہے آپ کے، بحرین، مسقط، دبئی، شارجہ، اور مسقط، دبئی، شارجہ، کویت، عراق، ایران، امریکہ، امریکہ میں خالی ایک نہیں 50 اسٹیٹس ہیں، 50 میں، اور ساؤتھ اور نارتھ جی کیا اور ساؤتھ اور نارتھ امریکہ کے لوگ، ان میں کینیڈا میں بھی بہت بڑا ہے کینیڈا، وہاں کے تمام لوگ، اور پاکستان میں کس کا نام لوں، کراچی ہے، میرا حیدرآباد ہے، اور میرا خاص شہر میرپور خاص ہے، ٹنڈو والا یار ہے، بہادروں کا ہے، ٹنڈو جام ہے، پیارا چھوٹا سا شہر، ٹنڈو عالم ہے، میرپور خاص ہے، نواب شاہ ہے، اور سکھر ہے، اسی طرح لڑکانہ ہے، دادو ہے، باتلی ہے، ٹھٹا ہے، اور گھوٹکی ہے، جامشورو ہے، اور سانگڑ ہے، اور سانگڑ ہے، اور بدین ہے، مٹھی ہے، دادو ہے، عمر کوٹ ہے، دادو ہے، کشمور ہے، لڑکانہ ہے، کشمور ہے، اور جیکب آباد ہے، خیرپور ہے، روڑی ہے، کوٹری ہے، جامشورو ہے، ٹھٹا، اور یہ کہ اب ادھر آ جائیے آپ، لاہور، پنڈی، ملتان، راول پنڈی، جی ایچ کیو، اپارا، دیکھیے 98% لوگوں سے بات ہو رہی ہے نا، تو کچھ لوگ مسکرانے لگے کہ جی ایچ کیو اور اپارا کا نام کیوں لیا؟ بھائی دیکھیں، جی ایچ کیو میں فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور فوج میں جو فوجی ہیں اس میں صرف 2% فوجی جو ہیں وہ ایلیٹ کلاس کے فوجی ہیں، وہ بڑے رینک کے فوجی ہیں، وہ فوجی کم بادشاہ زیادہ ہیں، وہ سپاہی کم زندگی میں تو ہوا ہے، اور عہدہ ملتا ہے، بڑا اسٹارز لگتے ہیں، تو انعامات بھی ملتے ہیں، میڈل سجتے ہیں، وہ میڈل یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے یہاں تک، اور اس سے نیچے ایسا لگتا ہے جیسے کہ
ایک ملک، 2 ملک، 3 ملک، 4 ملک، بعد میں 500 ملک فتح کر لیے. 500 تو ہے ہی نہیں ممالک. کشمیر تک تو فتح نہیں کیا. تو فوج کا نام اس لیے لیا کہ فوج میں جو اصل لڑنے والے ہیں، جان دینے والے ہیں، گلے کٹوانے والے ہیں، شہید ہونے والے ہیں، سردی اور گرمی اور جاڑے میں جو محاذوں پہ جا کر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، ملک کا دفاع کرتے ہیں، ملک کا دفاع کرتے ہیں. 2 سال اپنے بیوی بچوں کی، 3 سال اپنے بیوی بچوں کی شکل نہیں دیکھتے. ریٹائر ہونے کے بعد بھی انہیں پینشن ضرور مل جاتی ہے، چھوٹا سا گھر مل جاتا ہے، لیکن جو فوج کے بادشاہ ہیں 2% کے لاس. جیسے ابھی صاحب پچھلے جو ہمارے جنرل صاحب، جنرل راحیل شریف صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے، ضرب اسب کے نام پہ موومنٹ چلائی، لیکن موومنٹ چلی اصل میں صرف کراچی میں MQM کو توڑنے میں. 3 سال میں کیا کیا ضرب اسب نے؟ MQM میں دبئی سے کرمنلز، لینڈ مافیا، چائنا کٹنگ کے ماہر کرمنلز، چور اچکوں کو لا کے گروپ بنایا اور دیگر لوگوں کو دھمکیاں دے کر بائن الطاف حسین جو کہے وہ کام کر سکتا ہے، الطاف حسین کا نام لینا جرم بنا دیا، دوسرا گروپ بنا دیا، اور اس سے پہلے گروپ بنائے، وہ بھی فوج نے بنایا. جنرل آصف نواز مرحوم نے 1992 کو حقیقی بنائی تھی. PIB گروپ بھی بنا دیا. تو وہ سپاہیوں نے نہیں بنایا، سپاہیوں سے جہاں کہتے ہیں بیچارے چلے جاتے ہیں. آپ نے بہت کم سنا ہوگا، بہت کم، کبھی کبھار کہ کسی محاذ پہ جنگ لڑتے ہوئے کوئی میجر جنرل، کوئی لیفٹیننٹ جنرل شہید ہوا ہو. ہوئے ہیں، مگر ان کے نام آپ یعنی انگلیوں پہ اپنے انگلیوں کے جو ہوتے ہیں، پورس جو ہوتے ہیں، اس پہ گنے 1 2 3، تو پھر یہ پورے نہیں ہوں گے، یہ ہاتھ رہ جائے گا. اگر 15 اس انگلیوں کے پورے ہوتے ہیں تو 15 اس انگلیوں کے 30 یہ بھی پورے نہیں ہوں گے، میں دعوت سے کہتا ہوں. اور سپاہیوں کی تعداد، وہ کشمیر کا محاذ ہو، کارگل کا محاذ ہو، سیاچن کا محاذ ہو، برفانی تودے گرے، زلزلہ آئے، اس میں خدمت کرنے والے، دریاؤں سیلابوں میں خدمت کرنے والے جو فوجی ہوں، وہ سپاہی ہوتے ہیں. چھوٹے بیچارے رینک والے جن کو بنی بنائی
جو مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں. لنگر ہوتا ہے، لنگر کی دال. بڑے بڑے جرنیلوں کے باورچی ہوتے ہیں، اپنے تندور ہوتے ہیں ان کے گھر میں. تندور خدا کی قسم، سب کیا نہیں ہوتے ہوں گے جن کو نہیں پسند، لیکن گھروں میں تندور ہوتے ہیں. باورچی ہوتے ہیں، مالی ہوتے ہیں، بچوں کو لے جانے والے سپاہی الگ ہوتے ہیں، صاحب کے جوتے پالش کرنے والے، بیلٹوں پہ مٹی لگانے والے. ملتانی مٹی ہوتی ہے، کون سی مٹی ہوتی ہے وہ جو لگاتے ہیں پیلے رنگ کی بیلٹوں پہ، وہ. تو یہ سپاہی بیچارے پریڈ بھی کرتے ہیں، مشقتیں بھی کرتے ہیں، 98% ہیں. ان کو میں پکار رہا ہوں، میرے 98% سپاہیوں، میں تمہارے خلاف نہیں ہوں. خدا کی قسم، تم تو آرڈر کو اوبے کرنے والے ہو، جو آرڈرز کو اوبے کرتے ہیں. اسی طرح آپ پارا میں ISI کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو چیف ہوتا ہے، بریگیڈیئر ہوتا ہے، لیفٹ میجر جنرل ہوتا ہے، اور کرنل، بریگیڈیئر، پتہ نہیں کون کون سا رینک، وہ عیش اڑاتے ہیں، مزے کرتے ہیں. لیکن بیچارے سپاہی جو ہیں، جو مجموعوں میں گھس گھس کے جو کیا کہتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں مختلف جگہوں کی، تو وہی بیچارے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھرتے رہتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، اور مرنے والوں میں انہی کی اکثریت ہوتی ہے. پہاڑوں پہ، غاروں میں، ادھر ادھر، پتہ نہیں کہاں کہاں بھیس بدل بدل کے جاتے ہیں اور رپورٹنگ کرتے ہیں، اور اپنے بڑے افسران کو ان کے ایئر کنڈیشن بنگلوں میں جا کے وہ رپورٹیں دیتے ہیں. تو اس لیے میں نے ان کا نام لیا. اسی طریقے سے پشتونخوا صوبہ ہے، وہاں کے بڑے بڑے لیڈرز، جن کے ایکڑز کے اوپر محلات، جاگیریں ہیں، وہ لیکن بمباری ہوتی ہے، وہ ہر بمباری سے محفوظ رہتے ہیں. وہ کارپیٹ بمبنگ ہو، اس میں غریب پختون مرتے ہیں، فاٹا کے غریب. کہیں دھماکے ہوتے ہیں، وہاں غریب مرتے ہیں، بیچارے محنت کش مرتے ہیں. بلوچستان میں غریب مرتے ہیں، وہاں کے سردار خواتین وہ عیش کرتے ہیں. وہ سینٹ کے ممبر بھی ہوتے ہیں
فخر سے سینٹ میں کہتے ہیں 5 عورتوں کو اگر جس جگہ جلایا گیا ہے تو یہ بلوچ ثقافت کا حصہ ہے، بڑے فخر سے، اور پھر بھی ان کو سینٹ کا ممبر رکھا جاتا ہے ایک سردار کے ہاں سے، پیسے ہی پیسے نکلتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ٹی وی میں، نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا، میں کیا کروں، نہیں دیکھا تو آپ کو دیکھنا چاہیے نا۔ لیکن اگر آپ فضول چیزیں دیکھتے رہیں گے تو ایسی کام کی چیزیں کون دیکھے گا؟ تو ایک بات یاد رکھیے، اور سے چیزوں کو دیکھا کریں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں سے اتنا پیسہ نکلا، اتنا پیسہ نکلا، اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ ہوا ان کا جہاں سے نکلا۔ سیال صاحب کے ہاں رینجرز پہنچ گئی، وہاں سے اسلحہ نکلا، کچھ ہوا ان کا؟ کیوں؟ کوئی انور مجید صاحب نامی کوئی شخص تھے، ان کے وہاں سے اسلحہ بھاری تعداد میں نکلا، کچھ ہوا ان کا؟ کسی کا کچھ نہیں ہوا۔ بڑے بڑے لوگ تھے، بہت بڑے بڑے لوگ تھے، اور سن آف دی سوائل تھے، اور پھر اپنے علاقوں کے سردار، راجا، مہاراجا، شہنشاہ، پرنسز، شہزادے، کنگ، ان کے خلاف کیا؟ اس لیے میں نے بتایا کہ بلوچستان میں غریب مرتا ہے، ہاں، ایک غیرت مند مرد مجاہد بھکتی صاحب تھے، جو سردار بھی تھے، اور انہوں نے بلوچ حقوق کے لیے سردار ہوتے ہوئے جام شہادت نوش کیا حقوق کے حصول کے لیے۔ لیکن بلوچ سرداروں نے غریب بلوچ عوام کا سودا کیا ہوا ہے۔ یہ لاشیں مل رہی ہیں بلوچ نوجوانوں کی، ماں سے ان کے لال چھینے جا رہے ہیں، بہنوں سے ان کے سارے چھینے جا رہے ہیں، کوئی آواز کہیں سے نہیں اٹھتی، کہیں سے اٹھتی ہے؟ بلوچستان کا تذکرہ تک نہیں ہوتا، بس تذکرہ ہوتا ہے تو ایک ہی چیز کا، سی پیک، سی پیک، سی پیک، سی پیک، پیک 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 پیک، سی پیک۔ پتہ نہیں یہ کیا سی پیک ہے، کس کو پیک کرنا چاہتے ہیں، اللہ جانے۔ خیر مہاراج، پنجاب میں بھی یہی حال ہے، جو مزارعین ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، بڑے بڑے نوابین کے، جاگیرداروں کے، بڑے بڑے فقیروں کے، انگریزوں کے جو عطا کردہ انعامات یافتہ تھے، وہ آج پنجاب کے ناخدا بنے بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی ان کا مزارے ذرا سی گستاخی کر لے، غلطی کر لے، یا بات ماننے سے انکار کر دے، تو پورے خاندان کو اپنے غنڈوں کے ذریعے پکڑوا کے اس کا، ان کی ماں بہن بیٹیوں کو، حتیٰ کہ ان کی ماں بہن بیٹیوں کو بھی برہنہ کر کے جلوس نکالتے ہیں۔ عدالتیں موجود ہیں، پولیس موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، سو موٹو ایکشن بھی لیے جاتے ہیں، مگر ایسے مظالم پہ نہیں۔ سپریم کورٹ میں تو وقت ہی نہیں ملتا سپریم کورٹ کو امیروں کے فیصلے چلانے سے
فرصت ہی نہیں ملتی کہ کبھی غریبوں کے وہ فیصلوں کی فائل کبھی تو کھول لیا کریں. لاکھوں فائلیں ہیں جو غریبوں کی سپریم کورٹ والے نہیں. کیوں؟ پاناما کیس کتنے دنوں سے چل رہا ہے, ابھی تک چل رہا ہے. جو لوگ ہیں, میں وکلا برادری, دانشور برادری, اور یہ جو لکھاری ہوتے ہیں نا, کالمنسٹ اور رائٹرز اور بلاگرز اور جو ٹی وی پہ آ کے تجزیہ کرتے, تجزیہ نگار, باضمیر صحافی حضرات جو سچ لکھتے ہیں, کیمرہ مین ہوں, فوٹوگرافرز ہوں, وہ شہادتیں پیش کرتے ہیں. اچھا, میڈیا میں بھی مرنے والوں میں غریب ہی مرتا ہے, غریب ہی مرتا ہے, امیر کوئی نہیں مرتا. یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا. اور جب وہ مرتا ہے کیمرہ مین یا فوٹوگرافر, تو اس کے بعد اس کی بڑی بڑی دعوے کیے جاتے ہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا. بعد میں اس کے بیوی بچوں کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. خیر, تمام شعبہ جات میں یہی صورتحال ہے. میں پورے ملک کے پاکستانیوں سے مخاطب ہو کر ان کو سب سے پہلے السلام علیکم کہتا ہوں. اے میرے محب وطن پاکستانیوں, میں آج آپ کو بہت اہم باتیں بتاؤں گا جو آپ کو نہ ٹی وی پہ ملیں گی نہ اخبارات میں ملیں گی. جو فیصلے ہو چکے ہیں, سی پیک کا منصوبہ کیا ہے, آج تک کسی نے نہیں بتایا. کیا بلوچ عوام کی مرضی سے سی پیک کا منصوبہ بنا ہے؟ کیا سندھ کے عوام کی مرضی سے یہ منصوبہ بنا ہے؟ کیا پشتون خواہ کے عوام, قبائلی عوام, گلگت, ہزارہ, چترال, بلتستان کے لوگوں کی رائے سے یہ سی پیک کا منصوبہ بنا ہے, یا انہیں شامل کیا گیا رائے میں؟ نہیں. میں بتاؤں گا نا, میں کائی کے لیے ہوں. میری آواز پہ پابندی اسی لیے تو لگائی ہے نا کہ میں سچ الطاف حسین سچ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر خدا کی لعنت. میں تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. میرا سلام قبول کیجیے اور اب غور سے باتیں سنیے کہ میں نے بتایا ضرب عصب دھوکہ دیا کہ ہم دہشت گردوں کو ختم کریں گے. مارے گئے غریب قبائلی علاقے کے عوام, آئی ڈی پیز بنے غریب علاقوں کے عوام, پختون بیچارے ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ, آج تک لاکھوں آئی ڈی پیز انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. کسی چیز کی سہولت نہیں ہے, پردے کی سہولت نہیں ہے, پانی کی سہولت نہیں ہے, بجلی کی سہولت نہیں ہے.
میں بلوچ عوام اپنے گھروں سے دور ہے. کیوں؟ یہ فوج جو سرحدوں کی محافظ ہے، یہ پوری کی پوری سرحدوں کو چھوڑ کر یہ دوست بلوچوں کی آواز کو دبانے کے لیے بلوچستان میں موجود ہے اور بلوچوں کا قتل عام کر رہی ہے. بلوچ نوجوانوں کو ریکارڈ کر رہا ہوں خدا کے لیے، اس میں گڑبڑ نہ کریں. ساتھیوں سے کہوں گا دوسرے کام جو ہیں وہ اس جگہ نہ کریں جس سے جو ساتھی کیمرہ وغیرہ کے ذریعے میرا پیغام پہنچا رہے ہیں ان کو دقت ہو رہی ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مانیں. آپ جو ہدایت دیں اس کو آپ غور سے سنیں. کنوینر ندیم نصرت کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں آپ جی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلوچوں نوجوانوں کی لاشیں بس اٹھانا، کوئی اٹھانا، صحافیوں کی اٹھانا. وہ بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ وکلا بنے ہیں، شہید ہوئے ہیں. انتہائی سینئر وکلا بھی دہشت گردی میں، لیکن کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا، کوئی آپریشن نہیں ہوا. کہ آگے آپریشن ہم کریں گے وہاں سرحد میں کریں گے. طالبان جنوبی پنجاب میں پیدا کر رہے ہیں، مدرسے پنجاب میں بن رہے ہیں، سندھ میں، بلوچستان میں، سرحد میں. کون بنوا رہا ہے؟ فوج بنوا رہی ہے، ISI بنوا رہی ہے، انہیں فائننس کر رہی ہے، انہیں پیسے دے رہی ہے، جہادی بنوا رہی ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے اس پہ تو کوئی لکھتا نہیں، کوئی بولتا نہیں. بلکہ میں نے دیکھا، میں نے سنا ٹی وی پہ ایک ہنگامہ ہو گیا. کیا ہنگامہ ہو گیا؟ جب یہ بات آئی کہ پنجاب میں رینجرز آپریشن کرے گی، انہوں نے کہا نہیں، پنجاب میں پورا ٹی وی، تمام ٹی وی پہ مناظرے ہونے لگے. چیخ اٹھا پورا پنجاب، دانش پروکار، نام نہاد، کوازی لٹریٹ دانشور. 4 کتابیں، 4 کلاسیں پڑھ کے دانشور بن گئے. یہ دانشور نہیں، دانش خور ہیں. کہ پنجاب میں نہیں، کراچی کا معاملہ الگ تھا. کیا الگ تھا؟ کیا الگ تھا کراچی کا معاملہ؟ کراچی میں مہاجروں کی اکثریت ہے نا، ان کا کوئی صوبہ، کوئی وطن نہیں ہے، بے زمین لوگ ہیں. آپ مہاجروں کا قتل کرتے چلے آئے ہو اور اب تک کر رہے ہو. اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں تمہیں شرم آنی چاہیے، بے غیرتوں، تمہیں شرم آنی چاہیے. اگر تم
जेलें भुगत नहीं सकते, तो बेहतर था खामोश होकर बैठ जाते, मुल्क छोड़ देते, किनारा कश हो जाते। लेकिन तुम सौदा कर गए फौजियों से, अपने ग्रुप चला रहे हो, सियासत कर रहे हो। तुम्हारे जो नाम यहां तक पहुंचे हैं ना, कहां से, किसके नतीजे पहुंचे? क्या कारकुन सब शहीद होने के लिए है? क्या कारकुन जेल में जाने के लिए है? क्या कारकुन सजाएं भुगतने के लिए है? एलिट्रो, एएमएनएस, एएमपीएस, ऐसे नहीं डरो। अब बुरा लगेगा सबको, ऐसे नहीं डरो, शर्म करो बेशर्मो। तुम जेल क्यों नहीं गए? तुमने महाजरों के ऊपर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज क्यों बुलंद नहीं की? अल्ताफ हुसैन को छोड़ दिया, छोड़ दो, लेकिन महाजरों पे ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ तो बोलते हैं। एमक्यूएम की वजह से तुम सेनेटर बने हो, बेशर्मो, बेगैरतो, एमएनएस बने हो। क्या शहीदों के लहू और उनकी लाशों पे चढ़ के, उनकी कब्रों पे चढ़ के, उनकी कुर्बानियों से तुम एमएनएस एमपीएस बने हो सिर्फ मजे उड़ाने के लिए, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने के लिए? जान देने का जब वक्त आया तो तुम लेट गए फौजियों के आगे और कारकुनों से कहते हो जान दो। अगर आप जेल में चले जाते तो क्या होता? मैं क्या जेलों में नहीं गया? 3 मर्तबा मैं जेलों में गया हूं। उसके बाद 26 सालों से जिला वतन की कर्मनाक जिंदगी गुजार रहा हूं और रात दिन तहरीक चला रहा हूं। दुनिया में कोई मेरे अलावा मिसाल नहीं दे सकता, कोई ऐसा लीडर है जो 26 साल मुल्क से दूर रहकर तहरीक चलाता रहे और तहरीक को जिंदा रखे। इतनी साजिशों के बावजूद, इतनी साजिशों के बावजूद तो सेनेटर और एमएनएस एमपीएस, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? आओ, तुमसे तुम्हें बाद में नहीं, तुमसे भी बात कर रहा हूं, लेकिन आज मैं एक मर्तबा फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से और आईएसआई के चीफ नवेद मुख्तार, जो कराची के कोर कमांडर थे, आपको भी कोई शर्म आती है? कोई एहसास होता है आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है? डीजी रेंजर्स कराची, तुम्हें कुछ शर्म आती है? फौजियों नहीं, फौज के आला क़यादत पर, आला ओहदों पर फाइज, आपको कुछ शर्म आती है? आओ देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं।
देखो तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। कमर बाजवा साहब, कमर बाजवा साहब, कमर बाजवा साहब और आईएसआई के चीफ नवेद कमर साहब, और आज पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से कहता हूं, मोहतरम चीफ जस्टिस, आप इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। आज मैं आपसे के सामने मेरा ये पैगाम किसी ना किसी तरीके से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मेरा रिकॉर्डेड ये पैगाम जाके साथियों किसी तरीके से जरूर देना। साकिब निसार, किसी तरीके से ये पैगाम जरूर देना। क्या 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 ये पैगाम जरूर देना। क्या पैगाम? जो अब मैं बता रहा हूं, जरा गौर से देखें और गौर से देखें। साकिब निसार साहब, गौर से देखिए। साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी कुर्सी इंसाफ की जो उस पे आप बैठे हैं। मैं अब आपको बताता हूं, आपका उस्ताद बगैर बुजुर्ग उस्ताद, 71 years old उस्ताद, प्रोफेसर, डॉक्टर, हार्वर्ड और न जाने किन किन यूनिवर्सिटियों का पढ़ा हुआ, जामिया कराची में, जामिया कराची में 40 साल फिलॉसफी और अच्छी अच्छी तालीम देता रहा। दानिश्वर भी है, राइटर भी है, बहुत बड़ा किताबों का मुसन्निफ भी है, जिसका नाम डॉक्टर जफर हसन आरिफ है। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको पुकार के कहता हूं, जरा देख लें। ये है हसन जफर आरिफ। देखें, ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर देखें, और माथे पर और चेहरों पर पड़ी शिकने देखें। साकिब निसार साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इस पे कोई मुकदमा नहीं, डॉक्टर पे 4 महीने से जेल में है, सिर्फ इसलिए कि MQM में शमूलियत का ऐलान किया था इसने। और इसने अल्ताफ हुसैन का साथ नहीं छोड़ा, मना कर दिया, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। बस इस जुर्म में के साथ नहीं छोड़ूंगा। तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अच्छा, तो सारे कलम उठाकर
ان سے جتنی جو دفعات ہوتی ہیں وہ ساری دفعات ذرا میں دیکھیے اس کو ہلا جلا اس لیے رہا ہوں کہ شیڈ ویڈ سے کہیں تصویر صاف آ جائے، کہیں زیادہ ہوگی تو لیکن دیکھیں، ہاں کوئی بات نہیں، آپ کو یہ دیکھیے کئی طریقے سے میں دکھاؤں گا، انشاءاللہ آپ دیکھ پائیں گے۔ دیکھ لی نا، ابھی بہت ساری چیز دکھانی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ایک استاد، پروفیسر، جس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں تھا، صرف ایک پریس کانفرنس کی اس نے اس کی حمایت میں کی کہ ہم الطاف حسین کے ساتھ تھے اور الطاف حسین کے ساتھ ہیں، انہوں نے جو کیا اس پہ وہ 2 دفعہ معافی مانگ چکے ہیں، اور ایسی باتیں سینکڑوں لیڈروں نے پاکستان میں ہزاروں مرتبہ کی ہیں، لیکن کسی کو آج تک کچھ نہیں کہا گیا۔ لیکن ان کو 4 مہینے سے جیل میں بند کیا ہوا ہے اور ضمانت نہیں دی جا رہی۔ سرکاری وکیل کہتا ہے انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اور جو اربوں کھربوں روپے جن کے پاس سے نکل رہے ہیں جنرل ثاقب صاحب، ان کو تو پکڑا نہیں جاتا، پروفیسر کو پکڑا گیا۔ اگر آپ کے استاد ہوتے جنرل قمر باجوہ صاحب، ایسا بزرگ استاد، تو آپ خاموش رہتے؟ آپ کی فوج نے پکڑا ہے جنرل قمر باجوہ صاحب، آپ کی فوج نے پکڑا ہے جنرل قمر صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف۔ آؤ میں بتاؤں کیسے، پہچان لیجئے کیسے۔ یہ دیکھیں دوسری تصویر ہے، یہ دیکھیں دوسری تصویر ہے، ذرا فوکس اس کا آؤٹ ہے کیونکہ اس میں بڑا آدمی آ گیا تو فوکس ذرا سا اس میں وہ ہو گیا۔ یہ ذرا غور سے دیکھیے اس میں بتائیے، یہ اسٹار لگا ہوا ہے ماتھے میں، اور یہ جو بیج ہے کندھے میں، یہ فوج کے کون سے رینک کو ظاہر کرتا ہے؟ جنرل باجوہ صاحب، آپ تو جنرل ہیں، آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ دیکھیے کیسے ظفر عارف کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، ذرا دیکھیں، آپ دیکھیں، ماشاءاللہ ان کی نورانی داڑھی بھی ہے، ماشاءاللہ، ذرا دیکھیں، چہرہ بھی نورانی، داڑھی بھی نورانی، اور یہ فوج کے ہیں نا۔ اچھا، اگر آپ کو اس میں کلیئر نظر نہیں آ رہا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کلیئر نظر آ جائے گا۔ آپ کو دکھا دیتا ہوں قریب سے، دوسرے فوٹو سے، یہ لے کے دوسرا فوٹو دے، یہ ایک اور پکچر دیکھ لیجئے، اس میں دیکھیں آپ ذرا۔ میں کہتا ہوں اپنے کیمرے کے ساتھیوں سے، لیکن وہ کر نہیں سکتے بیچارے کچھ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹار کا اگر فوٹو آ جائے تو میں باجوہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، باجوہ صاحب، یہ اسٹار
یہ اسٹار کس کا ہے؟ فوج کا نہیں ہے یہ اسٹار، فوج کا نہیں ہے. یہ دیکھیں ذرا فوج کا اسٹار ہے یا نہیں ہے؟ شاباش ساتھیوں، شاباش ساتھیوں، ذرا اور لے کے جاؤ، ذرا اور قریب. اسٹار دکھاؤ، اسٹار. دیکھا آپ نے اسٹار؟ آپ کو یقین آ گیا کہ یہ پولیس والے نہیں ہیں، یہ پولیس والے نہیں ہیں، یہ پولیس والے نہیں ہیں، یہ فوجی ہیں، فوجی. اور اب میں پھر آتا ہوں جنرل باجوہ صاحب، اب میں پھر آتا ہوں اور جنرل ثاقب صاحب، جو آپ جو ہیں جنرل ثاقب صاحب سب سے بڑی انصاف کی کرسی پہ بیٹھے نا، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں آپ. جنرل باجوہ صاحب آپ چیف ہیں آرمی کے. آرمی کیا کر رہی ہے؟ یہ ضرب عزم میں کیا کیا یہ دیکھ لیا تو اس وقت کر لیا. وہ راحیل شریف کا زمانہ تھا، آپ کی مرضی بھی اس میں شامل ہے. اگر نہیں ہے تو اب تک یہ رہا کیوں نہیں ہوئے؟ جنرل صاحب یہ دیکھیے، آپ کو پہلا واقعہ ملے گا کہ کسی یونیورسٹی کے ڈاکٹر 40 سال جس نے پڑھا کر ریٹائرمنٹ جس کو ملی ہو، 40 سال بعد اس کے ہاتھ میں دیکھیں ہتھکڑی. ذرا قریب لے جاؤ ساتھیوں، ذرا قریب لے جاؤ. دیکھو پاکستانیوں، پختون بھائیوں، بلوچ بھائیوں، سندھی بھائیوں، پنجابی بھائیوں ہیں میرے مظلوم پنجابیوں، تم بھی دیکھو یہ پروفیسر کے ہاتھ میں ہتھکڑی، یہ پروفیسر کے ہاتھ میں ہتھکڑی. اور یہ جیل میں بیچارہ، یہ بیمار ہے، دل کا مریض ہے، چلنے پھرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، اسے سہارا دے کے اٹھانا پڑتا ہے، ہاتھ پکڑ کے چلانا پڑتا ہے سہارا دے کے. دیکھو پاکستان کی فوج کیا کر رہی ہو تم، اے جرنیلوں، اے افسران، کیا ظلم کر رہے ہو. ہر کسی کو میں نے پہلے کہا تھا ابتدا میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، صرف الطاف حسین کو ہی نہیں مرنا. آپ سمجھ رہے ہو کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس مرتے نہیں، آپ بھی مریں گے. اللہ آپ کی حیاتی دے، ہم آپ کے لیے بد دعا نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ قرآن کا فیصلہ، ہر کسی کو مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، مجھے اپنا حساب دینا ہے. لیکن آپ کو اپنا حساب دینا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں یہ ہوا. چیف جسٹس ثاقب صاحب، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کیا ایکشن لے رہے ہیں بتائیے. جنرل صاحب کیا ایکشن لے رہے ہیں، کیا ایکشن لے رہے ہیں؟ دیکھا آپ نے؟ یہ آپ کو میں نے دکھائی تصویریں. اب آپ کو میں ایک اور تصویر دکھاتا ہوں. آپ کہتے ہیں کشمیر میں بھارتی افواج بڑا ظلم کر رہی ہیں خواتین پر، کشمیریوں پر. اے کشمیری بھائیوں، اگر تمہارے پاس یہ سہولت ہے دیکھنے کی، یا کوئی تمہیں پہنچا دے کشمیری بھائیوں کہ بھارتی فوج جو ظلم کر رہی ہے
دیکھو مہاجروں کے ساتھ پاکستان کی فوج کیا کر رہی ہے، عورتوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ. ذرا قریب لے جا کے دکھا دو میرے بھائیوں، ذرا قریب لے جا کے دکھا دو. ارے بھائی باپ میرا، نہیں اور قریب لاؤ، اور قریب لاؤ، دکھاؤ ذرا میری ماں بہنوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے. یہ فوج ہے پاکستانی، بھارتی فوج نہیں ہے، یہ بھارتی فوج نہیں ہے، یہ پاکستانی فوج ہے. واہ واہ، کاش یہ رائفلیں جنرل اروڑا کے سامنے اٹھائی ہوتی. اگر کوئی جنرل اروڑا پھر آ گیا تو اٹھاؤ گے اس طرح رائفل اس پر؟ دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. جب تخت گرائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے. جب تخت گرائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے. پھر نام رہے گا اللہ کا، جو حاضر بھی ہے ناظر بھی، اور وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، وہ انصاف کرے گا. جنرل قمر باجوہ صاحب، جنرل قمر باجوہ صاحب آئیے، دیکھیے آپ کی فوج اور کیا کر رہی ہے. دیکھیے یہ مہاجروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مہاجروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. یہ ذرا دیکھیں، نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا، نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا. میں بس اب اور ساتھی آ جائیں. یس، دکھائیں، نیچے کریں، دکھائیں دکھائیں. یہ مہاجر ہیں اور ان کے ساتھ جنگی قیدیوں سے بدتر سلوک کیا جا رہا ہے. ذرا دیکھیں، دیکھیں ذرا، دیکھا؟ یہ دیکھیں، اب میں ایک اور دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ کشمیر کا منظر نہیں ہے، یہ بھارتی فوجی نہیں کھڑا، یہ کشمیری نہیں، یہ پاکستان میں رہنے والے مہاجر ہیں کراچی کے، جنہیں رینجرز نے گرفتار کر کے دیکھیے کس طرح بٹھایا ہے. دیکھیں ذرا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کوئی استاد، کوئی افسر، کوئی انجینئر، کوئی طالب علم. ذرا قریب لے جا کے دکھا دے ذرا.
میری ماں بہنوں بزرگوں آپ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوں گے. اب میں بتاؤں آپ کو. Now let me allow to say a few words for the members of the diplomatic corps, the high commissioners, commissioners, consulate generals, ambassadors of different countries who has their high commission offices or embassies in Pakistan. Particularly, I want to communicate to all, but particularly I want to address, I want to point out this point to British government, particularly British government. Please, what I am going to show you, why Chaudhry Nisar, Federal Interior Minister, was saying that Dr. Imran Farooq Shaheed case, why money laundering case was withdrawn against or taken back by the Metropolitan Police Scotland Yard, British government. Now, why Chaudhry Nisar, Interior Minister, was against, why he is against me and was against me in 1992, and always, whenever he comes in government, he becomes number one enemy of Muhajirs. Why? Why didn't he take action against the jihadi outfits? Jihadi outfits. Why? What is the reason behind it? I request the British authorities and particularly the Interior Minister of British government to ask Pakistani Federal Interior Minister Chaudhry Nisar that what is this? Why are you meeting jihadi outfits? یہ دیکھیے سارے جہادی آؤٹ فٹ کے ساتھ کون گڑا ہے، کون مل رہا ہے؟ یہ دیکھیں ذرا قریب لے جا کے دکھائیں گے، پتہ نہیں یہ آ بھی رہا ہے نہیں آ رہا. یہ برٹش گورنمنٹ کو وانٹ ٹو کنوے دس، particularly the British Federal Interior Minister, to ask the Pakistani Federal Interior Minister Chaudhry Nisar, you are alleging British government, and can you answer why are you meeting these jihadis? What connections do you have with these jihadi outfits? Which kind of relations you have? He is the mastermind of jihadi outfits and the number one friend of jihadis. That is why
he didn't arrest us. That is why he didn't arrest Maulana Abdul Aziz, who is well known terrorist, friends of Daesh, Al-Qaeda, Taliban, and there is a video in which Masjid-e-Hafza, Madrasa-e-Hafza, the girls who are the students of Madrasa-e-Hafza, Jami Hafza, who was saying that we are fully in support of Daesh. And Maulana Abdul Aziz said, I don't believe in the Constitution of Pakistan. And people agitated, demonstrated, or conduct several demonstrations to arrest Maulana Abdul Aziz, head of Red Mosque. Then Chaudhry Nisar said, we cannot arrest him because he has no FIR, there is no FIR against him. On the second day, in the Parliament of Pakistan, many members showed FIRs against Maulana Abdul Aziz. MQM has one FIR against Maulana Abdul Aziz, who threatened me, and several jihadi outfits issues fatwas, and they said they threatened me that we will see you in London. But I'm living in London. And I believe in God. And I believe in كل نفس ذائقة الموت. اور میری یہی دعا ہے کہ میری موت آئے تو شہادت سے آئے. شہادت کی موت بڑی عزیز موت ہوتی ہے. میں نہیں ڈرتا. جتنے دستے بھیجنے بھیج دیں. اللہ کو منظور ہوگا. آج تک اللہ نے مجھے بچائے رکھا ہے. آپ نے ساری کوششیں کر لی. سب لوگوں نے کوششیں کر لی کہ مجھے ایکسٹراڈائٹ کرا دیا جائے یہاں سے, بٹ کامیاب نہیں ہو سکے. کیوں؟ کہ جھوٹی رپورٹوں پر برٹش گورنمنٹ اور جوڈیشری فیصلے نہیں کیا کرتی. چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ثاقب نثار صاحب محترم معزز و محترم ثاقب نثار صاحب, آپ نے دیکھا عورتوں کے ساتھ سلوک فوج کا. آپ نے دیکھا بزرگ کا کیا سوموٹو ایکشن لے رہے ہیں آپ. بس پیسے والوں کا کیا کیس چلے گا سپریم کورٹ پہ؟ پاناما نہ مانا.
منا نہ نہ منا منا بنا منا من منا بنا پتہ نہیں کیا ہے. بہرحال ان لوگوں کیا ہوا جن کے پاس سے پیسے نکلے تھے؟ کچھ نہیں ہوا نا. ثاقب صاحب ایک آدمی پکڑا گیا ہے بس ضرب عزم میں کہ سب کرپشن جو ہے وہ دہشت گردی کو بڑھاتا ہے. اور ڈاکٹر عاصم جو ہے، ڈاکٹر عاصم نے ضیاء الدین اسپتال میں دہشت گردوں کا علاج کرایا نہیں بلکہ کیا. تو اسپتال میں جو آپ کے ہاتھوں دہشت گرد ہوتے ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں فوج کے ہاتھوں، تو کیا انہیں آپ جنگل میں بھیج دیتے ہیں یا انہیں اسپتال لے کے جاتے ہیں؟ اور اگر اسپتال لے کے جاتے ہیں تو کیوں لے کے جاتے ہیں؟ ان کا کیا ڈاکٹر علاج نہیں کرتے؟ اسپتال والوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ زخمی ہے تو اس کا پہلے پوچھا جائے شجرا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس طرح کا تعلق ہے، یا اس کی جان بچائی جائے پہلے. اس پہ ان کو آج تک گرفتار کیا ہوا ہے صرف اس لیے کہ وہ مہاجر ہے. پیپلز پارٹی نے سیال کو بچایا، انور مجید کو بچایا، اور جس کے پاس سے 2 ارب روپے نکلے تھے شرجیل میمن کو بچایا، پتہ نہیں کتنے اور لوگوں کو بچایا. اور اس وقت سندھ کابینہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں کتنے لوگ ہیں جو ارب پتی اور کھرب پتی ہیں. اور ہاں، عمران خان جو آپ کا چہیتا لاڈلا ہے، اس نے کہا شوکت خانم میں ہم نے طالبان کا علاج کیا ہے، رہنماؤں کا بھی علاج کیا ہے. اس کے خلاف تو آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. اور اب میں آ رہا ہوں، میں انتظار کروں گا کہ چیف آف اسٹاف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان جو آج میں نے چیزیں بیان کی ہیں اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں. اب ہو رہی ہے مردم شماری. یہ مردم شماری ایک تو یہ 18 سال بعد ہو رہی ہے، اس کو ہونا چاہیے ہر 10 سال بعد. 1973 کے آئین میں 1973 میں بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ کر دیا تھا، سندھ کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ سندھ 2 لسانی صوبہ ہے. آج سندھ میں پیپلز پارٹی والے رہنما حکومت میں ہے سنگل. سندھ میں صرف اقلیت حکومت کر رہی ہے. شہری علاقوں میں اگر ایمانداری سے مردم شماری کی جائے تو شہری علاقوں کی آبادی دیہی علاقوں کی آبادی سے زیادہ نکلے گی. لیکن کہا جا رہا ہے سندھ کے شہری بھی اپنے خانے میں سندھی لکھوائیں اپنے آپ کو. کیوں آپ نے
کبھی کسی مہاجر کو ایک ٹکٹ بھی دیا ہے؟ کبھی کسی مہاجر کو نوکری دی ہے، کوئی عہدہ دیا ہے؟ آپ کی کیبنٹ میں کتنے مہاجر ہیں؟ سب جانتے ہیں وڈیروں کی جماعت ہے، لٹیروں کی جماعت ہے۔ غریب سندھیوں کو بھی آپ نہیں دیتے کچھ، ان کے علاقوں میں بھی اسپتال نہیں بناتے۔ ابھی درگاہ شریف حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر دھماکہ ہوا، کتنے لوگ مارے گئے، کوئی اسپتال نہیں ہے وہاں پر۔ جو اسپتال ہے وہاں دوائیاں نہیں، بستر نہیں، دوسری جگہ شفٹ کرنا پڑا، حیدرآباد، نواب شاہ، پیر پور اور دوسری جگہ شفٹ کرنا پڑا انہیں اسپتالوں میں۔ تو مردم شماری اب ہو رہی ہے، تو مردم شماری میں سندھ میں نادرا کے کارڈ نہیں بنائے جا رہے ہیں، شناختی کارڈ نہیں بنائے جا رہے ہیں، جبکہ سندھ حکومت وفاقی حکومت سے مل کر ان کو پتہ نہیں لولی پاپ دے کر ان سے جعلی دبا کے، جعلی ناموں کے گوٹ جن کا وجود نہیں ہے، ان کے نام سے شناختی کارڈ بے پناہ پیپلز پارٹی بنوا رہی ہے، تاکہ شہری آبادی کو کم دکھایا جائے اور 2.5 لاکھ آبادی کو زیادہ دکھایا جائے۔ ایسی مردم شماری کو ہم نہیں مانیں گے، اور ہم یہ بتا دیں کہ اگر جنرل صاحب یہ مارا ماری گرفتاریاں بند نہیں ہوئیں تو مجھے اعلان کرنا پڑے گا پھر ایک دن کہ ایک ایک ماں بہن بیٹی حق پرست جو ہے، جو بھی زبان بولنے والا ہے، جو الطاف حسین کے نظریے